کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا، رب نے اس کا سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی زبردست نظم۔ اس سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا، رب نے اس کا غرور توڑ دیا۔ کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ کے بجائے زیادہ سناؤں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہیں، انہیں بنا دوبارہ کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کا حکم ہے تو ماننا بھی پڑے گا، کیونکہ ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن سے پیمنٹ بھی لینا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، بڑے آتھنٹک، بڑے فائننس کو سمجھنے والے لوگ، مارکیٹنگ کو سمجھنے والے لوگ۔ غفران بھائی بیٹھے ہیں، مجھے 3 بار انہوں نے بتایا کہ عمران بھائی میں مارکیٹنگ سے جڑا ہوا آدمی ہوں۔ تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایک بار ہم اور غفران بھائی ٹرین میں سفر کر رہے تھے صاحب، 3 لڑکیاں نیچے بیٹھ کے بات کر رہی تھی شادی کے سلسلے میں۔ آپ اس سے بالکل اندازہ مت لگائیے گا کہ میرا نشانہ ان پر ہے۔ شادی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، ایک لڑکی سے دوسری لڑکی نے کہا کہ تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ اس نے کہا کروڑ پتی ہو تو کر لوں گی، ٹھیک رہے گا۔ تو دوسری نے کہا اگر کروڑ پتی نہ ملا تو؟ بولی 50-50 لاکھ کے 2 کر لوں گی۔ دوسری لڑکی نے اس دوسری والی سے کہا کہ تمہیں کیسا چاہیے؟ بولی مجھے بھی کروڑ پتی چاہیے۔ بولے کروڑ پتی نہ ملا تو بولی کچھ نہیں 25-25 کے 4 کر لوں گی۔ تیسرے سے کہا گیا تمہیں کیسا چاہیے؟ کروڑ پتی نہ ملا تو 50-50 لاکھ کے، اگر 50-50 لاکھ والا نہ ملا تو 25-25 کے، 25-25 کے نہ ملا تو بولی 10-10 لاکھ کے 10 کر لوں گی۔ غفران بھائی اوپر والی سیٹ پہ تھے، کود کر نیچے آئے، بولے بہن جی جب ریٹ 1 لاکھ تک آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دیجیے گا، میں بھی لسٹ میں ہوں۔ تو انہیں بڑی مبارکباد، الحمدللہ، اللہ جلدی سے۔ لیکن دیکھیے اور نہیں ندیم بھائی آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی شادی شدہ ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتا، صرف میں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا اور ان کا درد ایک ہی ہے، اس لیے کوئی شادی شدہ ان کے کنوارے پن پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جس طرح سے اٹل بہاری جی کنوارے تھے، مطلب اور باقی لوگوں پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، مایاوتی جی کا نام لے لوں لیکن واپس لوٹ کے اتر پردیش جانا ہے نا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا۔ کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا۔ اور بہار والوں، آپ کو ایک اور چیز کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مشاہرہ کرا کہ کئی شاعروں کے گھروں میں پیسے دیے ہیں، اس کے لئے تو شکریہ ہے ہی، لیکن ایک چیز کے لئے خاص طور پہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہار میں فاسسٹ طاقتوں کو ہرا کر کے ہمارے اتر پردیش کو جلنے سے بچایا۔ ورنہ جو دیوالی گزری تھی صاحب، جو دیوالی گزری تھی وہ پٹاخوں سے نہیں بلکہ ہمارے جلتے ہوئے گھروں سے منتی ہے، بہت بڑا سچ ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ کچھ سمبل گڑھے گئے تھے آپ کے یہاں الیکشن میں، کچھ پرتیک بنائے گئے تھے، میں انہی پرتیکوں کو استعمال کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ دودھ نے چائے کو دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخبات اس کتاب سے مسلمانوں کے حقوق سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا
جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتہ نے ان سے پوچھا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جس کو لینے کے لیے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میرے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ فرشتہ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کو ستر کو اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی کی میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا گیا، یعنی اس کو اس وقت اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستہ سے ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق آسمان و زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا میں انہی کا خادم ہوں اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت لے کر ہی جاؤ، کیا تمہیں اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور اس کو جواب دے دیتے ہیں تو ان کا سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والوں کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔